چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع سبيل من اناب الي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، مسجد کا دروازہ بلا وجہ شرعی بند کر کے جمعہ صحیح نہ ہوگا، یہی فتویٰ صحیح ہے اور درست ہے. دروازہ بند کرنا یا لوگوں کو روکنا جمعہ قائم کرنے والے کی طرف سے ہے یا غیر مقیمین جمعہ کی طرف سے؟ اگر غیر مقیمین جمعہ کی طرف سے ہے، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے روک لگی ہو، حکومت کے عملہ پولیس وغیرہ 5 سے زیادہ لوگوں کو روکے یا حکومت کے عملہ نے دروازہ بند کر دیا، ایسی صورت میں 5 لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی تو جمعہ صحیح ہوگا، یہ اذن عام کے منافی نہیں. اور اگر جمعہ قائم کرنے والوں نے دروازہ بند کیا یا کسی کو آنے سے روکا تو اس کی 2 صورتیں ہیں: بلا وجہ شرعی کیا یا کسی وجہ شرعی کی بنیاد پر. اگر کسی وجہ شرعی کی بنیاد پر کیا، جیسے دشمن کے خوف سے کہ دروازہ کھلا رہے گا تو دشمن حملہ کر دے گا، اس لیے دروازہ بند کر دیا، تو ایسی صورت میں جمعہ ہو جائے گا. اور دروازہ بند کرنا اذن عام کے خلاف بھی نہ ہوگا، جیسا کہ در مختار میں ہے: فلا يضر غلق باب القلعہ لعدو او لعادۃ قدیمۃ لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمن العدو للمصلي نام لو لم يغلق لكان احسن. یہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 601 پر باب الجمعہ میں ہے. ترجمہ: کسی دشمن کی وجہ سے یا قدیم تعامل کی وجہ سے قلعہ کا دروازہ بند کر دینا اذن عام میں مضر نہیں ہے، کیونکہ اذن عام شہر والوں کے لیے ثابت ہے اور دروازہ بند کرنا دشمن کو روکنے کے لیے ہے، نہ کہ نمازی کے لیے. ہاں، اگر دروازہ بند نہ کیا جائے تو اچھا ہوگا. تو دشمن کو روکنے کے لیے دروازہ بند کر دینا یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے. ایسے ہی دفع اذیت کے لیے کسی کو روکا، جیسے کہ ظالم، مجذوم یعنی کوڑھی اور جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، انہیں روکنا اذن عام کے خلاف نہیں ہے. اس طرح سے اگر کسی کو روکا تو اذن عام کے خلاف نہ ہونے کی بنیاد پر جمعہ صحیح ہوگا. اور اگر مقیمین جمعہ نے بلا وجہ شرعی دروازہ بند کیا یا کسی نمازی کو روکا تو یہ اذن عام کے منافی ہے، ایسی صورت میں جمعہ صحیح نہ ہوگا. مسئلہ یہ دائرہ میں یہ کہنا کہ کرونا کے اندیشہ ضرر کو دفع کرنے کے لیے دروازہ بند کرنا منافی اذن عام نہیں ہے، جیسے عورتوں کو روکنا اندیشہ فتنہ کی وجہ سے، موذی کو روکنا دفع اذیت کے لیے. اس قیاس مع الفارق یا الحاق کا رد خلیفہ حضور تاج الشریعہ تلمیذ حضور محدث کبیر حضرت مفتی محمد شمساد صاحب نے کر دیا ہے کہ عورتوں کے آنے سے اندیشہ فتنہ، موذی کے آنے سے اذیت یقینی ہے یا مظنون بظن غالب ہے، اور لوگوں کے آنے سے کرونا کا ضرر موہوم، اور امر موہوم کو قیاس کرنا یا الحاق کرنا امر یقینی یا مظنون بظن غالب پر درست نہیں ہے. ہونا تو یہ تھا، ضروری تو یہ تھا محقق صاحب پر کہ اس کا جواب دیتے، تو انہوں نے قیاس کیا، ان کے قیاس کا رد ہوا جامعہ امجدیہ سے، تو اس کا جواب دیتے، مگر ان سے جواب نہ ہو سکا، وہ جواب نہ دے سکے، مگر ان کے چیلے چپاٹے لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایک آسان ترین علمی بیان ہے جس سے دونوں معاملوں کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس کو قیاس کر رہے ہیں، جس پر قیاس کر رہے ہیں، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، قیاس صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ جامعہ امجدیہ کے فتوے سے ظاہر ہو رہا ہے. مگر جو قیاس مع الفارق کا زیادہ ہی عادی ہو جائے انہیں کیسے سمجھ میں آئے گا. مفتی نظام الدین صاحب کے فتوے کی حمایت کرنے والے، تائید کرنے والے کے کچھ اعتراضات ہیں، میں وہ آپ کے سامنے اعتراضات پیش کروں گا اور ان کے جوابات بھی دوں گا.
ترتیب وار سماعت کریں اور جواب بھی ملاحظہ کریں۔ اعتراض: کسی نے یہ لکھا کہ اگر پولیس کو دشمن مان لیا جائے تو دروازہ بند کرنا دشمن کو روکنے کے لیے ہوگا، جو منافی اذن عام نہیں ہے۔ اب لیجئے، محقق صاحب کو بچانے کے لیے، ان کے فتویٰ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب کیا کیا دلیل لانی پڑ رہی ان لوگوں کو۔ معاملہ مخصوصہ میں پولیس دشمن ہے یا خیر خواہ، یہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ پہلے طے کر لیں، آپس میں اپنے محقق سے بات کر لیں، اشرفیہ کے علماء سے بات کر لیں، آپس میں جتنے بھی نوخیز یہ کم عمر فقہ و فتویٰ سے ناآشنا حضرات کم سے کم مل بیٹھ کے بات تو کر لیں کہ موجودہ حالات میں معاملہ مخصوصہ میں پولیس دشمن ہے یا خیر خواہ ہے، یہ تو آپ متعین کر لیں، کیونکہ آپ کے محقق مسائل جدیدہ نے فرمایا ہے، ان کے جملے ہیں، سنیے۔ اس وقت جو کرفیو جاری ہے وہ تمام انسانی برادری کو کرونا وائرس کے مضر اور مہلک اثرات سے بچانے کے لیے ہے۔ تو بتاؤ اے ہوائے نفس کے تابعدارو، اسی مضر اور مہلک اثرات سے بچانے کے لیے پولیس والے محنت کر رہے ہیں، تو آپ کے محقق صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ خیر خواہ ہوئے یا دشمن؟ جواب دیجئے۔ اپنے نام نہاد محقق مسائل جدیدہ کے فتوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ بلا وجہ اس معاملے میں پولیس کو دشمن قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ دروازہ کھلا رہے گا تو 5 سے زیادہ نمازی آ جائیں گے، جو اس وقت قانوناً جرم ہے، اور زیادہ لوگوں کے آ جانے کی صورت میں ان 5 نمازیوں کو بھی مار پڑ سکتی ہے، ان کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، اس لیے دروازہ بند کر کے جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ معترض کا اعتراض آپ سمجھ گئے، تو آپ جواب سنیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو 5 اندر ہیں دروازہ نہیں بند کریں گے تو لوگ بڑھ جائیں گے، تو ان 5 کو مار پڑے گی، اس لیے بند کر کے نماز صحیح ہوگی۔ تو آپ جواب سنیے۔ جن 5 نمازیوں کو جمعہ پڑھنے کی پرمیشن ہے، انہیں ڈر کس سے ہے؟ حکومت کے عملہ سے؟ خوف ہے پولیس کا؟ اور دروازہ بند کیا جا رہا ہے 5 کے سوا تمام نمازیوں پر۔ تو بتاؤ دروازہ بند کرنا دشمن کو روکنے کے لیے ہوا یا نمازی کو روکنے کے لیے؟ خوف کسی اور کا، روکنا کسی اور کو، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر جزیہ فٹ کرنا در مختار کا، رد المحتار کا۔ تعجب ہے ان لوگوں کی سمجھدانی پر۔ قلعے کا دروازہ اسی پر بند ہوتا تھا جس سے خوف ہوتا تھا کہ کہیں عین نماز میں دشمن اسلام حملہ نہ کر دیں، اور جتنے نمازی ہوتے تھے پہلے ان کو اندر لے لیا جاتا تھا، بند کرنے کے پہلے تمام نمازیوں کو پہلے لے لیا جاتا تھا۔ تبھی تو در مختار میں ہے لأن الإذن العام مقرر لأهله، اذن عام شہر والوں کے لیے ثابت ہے، اس لیے کہ سارے نمازیوں کو دروازہ بند کرنے کے پہلے اندر لے لیا جاتا تھا، لہذا اس طرح دروازہ بند کرنا منافی اذن عام نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں ڈر ہے ان کو پولیس کی مار سے، اور دروازہ بند کر رہے ہیں نمازیوں پر۔ کہاں کی گوٹی کہاں فٹ کر رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ دروازہ مسجد بند کروانے کے پیچھے لگ جانے والوں سنو، حکومت کو دروازہ سے کوئی مطلب نہیں بند رہے یا کھلا، مطلب اس بات سے ہے کہ جم غفیر نہ ہو، بھیڑ نہ ہو۔ غلق باب کے لیے محققین اشرفیہ کو ثابت کرنا پڑے گا، دروازہ بند کر کے جمعہ صحیح قرار دینے کے لیے تمام محققین اشرفیہ اور جو ان کے ہم نوا ہیں ان کے قدم بقدم ہیں، ان تمام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت کرنا پڑے گا پہلے معاذ اللہ کہ 5 کے سوا جتنے نمازی ہیں سب ان 5 نمازیوں کے دشمن ہے، اس لیے دروازہ بند کیا جا رہا ہے، مگر یہ ثابت کبھی نہیں ہو سکتا۔ چلیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے ان کے وکلا ہیں، اس فتوی غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے وکالت کی ہے۔
ان وکیلوں میں سے کچھ کی آج خبر لے ہی لیتے ہیں۔ ایک وکیل دفاع وکالت کرتے ہوئے یوں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور اپنے محقق کی عطا سے محقق کے مسائل مزیدہ پیچیدہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، ذرا دلیل فیکچر سنیے۔ رقم تراز ہیں، کیا کتب فقہ میں کہیں یہ بات ہے کہ معروف دشمن کے لیے دروازہ بند کیا جائے اور مجہول دشمن کے لیے دروازہ بند نہ کیا جائے؟ اگر نہیں، ایسا نہیں ملتا، یا یہ کہ دشمن خواہ معروف ہو یا مجہول دونوں طرح کے ضرر کے اندیشے کی صورت میں دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، تو کرونا وائرس ایک ایسا ضرر ہے جو افراد میں معروف ہو یا مجہول بہر صورت ضرر کا اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اسی اندیشہ ضرر کا دفع یہاں مقصود ہے۔ مفتی صاحب نے، کون مفتی؟ انہی کے محقق اشرفیہ کے صدر مفتی، دفع ضرر کو علت دروازہ بند کرنے کی بتایا ہے۔ در مختار میں جو دشمن کو روکنے کی بات کی گئی ہے اس میں بھی علت دفع ضرر ہے۔ قریب آدھے صفحہ کے بعد بطور طنز اپنی کم علمی کا مرثیہ خود تحریر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، صرف عدو کا لفظ دیکھ لیا سمجھ بیٹھے کہ صرف عدو کے ضرر کی وجہ سے بند کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے، اور علت منع پر غور نہ کر کے فقیہ اعظم کے بے مثال فتویٰ پر خواہ اعتراض کیا۔ واہ بھائی واہ، بے مثال فتویٰ۔ پہلے اسی بے مثال کو ہم دیکھ لیں۔ صحیح کہا آپ نے کہ آپ کے محقق مسائل جدیدہ کا فتویٰ بے مثال ہے۔ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ بزرگوں کے فتوے میں اس کی مثال ہوتی ہے، جو بھی فتویٰ لکھا جاتا ہے اس کی مثالیں ہوتی ہیں کتب فقہ میں، بزرگوں کے فتاوے میں، لیکن تمہارے محقق کا فتویٰ یقیناً بے مثال ہے، جس کی مثال کتب فقہ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں تم یہ مت کہنا کہ رحمت علی رضوی مصباحی اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ بے مثال یہ ہے کہ بہت شاندار دلیل دی ہے، بہت اچھا فتویٰ دیا ہے، بہت بہترین انداز میں لکھا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو بہت بہترین انداز میں جب فتویٰ ہے، تعریف کر رہے ہو، تو تمہارے محقق سے آج تک نہیں بن پڑا، لگ بھگ 10 دن ہو گئے جو اس پہ اعتراض ہوا، جامعہ امجدیہ سے لکھا مفتی شمشاد صاحب نے، تصدیق تھی علامہ صاحب کی، تو تمہارے نام نہاد محقق سے اس کا جواب نہیں بن پڑا کہ مسئلہ دائرہ کو جس پر تم قیاس کر رہے ہو وہ وہاں معاملہ یقینی ہے یا مظنون بظن غالب ہے، اور جس کو تم قیاس کرو یہ موہوم ہے، وہمی شے ہے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ تو جواب نہیں دے پائے اور بے مثال کہنے لگے، تعجب ہے۔ اور نہ تو انہوں نے جواب دیا، نہ ان کے جتنے ہواری جواری پالے ہوئے یا پڑھائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی سے جواب نہیں ہو پایا۔ اندیشہ ضرر کرونا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، بار بار مت بتاؤ، مگر یہ تو بتاؤ اے محققو، کیا 5 کے سوا سب نمازی کرونا زدہ ہیں، یا وہ سب اپنی اپنی جیب میں لیے تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کب مسجد کا دروازہ کھلے اور ہم سب مل کر ان 5 کو کرونا لگا دیں؟ ان میں کرونا معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، نہ ظن غالب، مگر ضرر کا اندیشہ ثابت کرنا یہ محققین اشرفیہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو باقی نمازی 5 کے علاوہ ان میں کرونا کسی میں ہے یا کچھ نشانی پائی جا رہی ہے؟ بس کرونا کے اندیشہ سے، کرونا کے ضرر کے اندیشے سے منع کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک وہمی چیز کو بنیاد بنا کر اختراع مسئلہ ہوا، مسئلہ گھڑا گیا، اور اس سے بڑھ کر حیرانی تب ہوتی ہے جب مباحی حضرات نے آنکھیں بند کر کے صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ صحیح رہنمائی کرنے والوں پر زبان تان طویل کیا، زبان طنز جو ہے لمبا کیا۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ چلانے والے اتنا چلا دیں اور مل کر شور مچا دیں کہ دیکھو جی کوا تمہارا کان لے کر بھاگا جا رہا ہے، اور جسے کہا جائے وہ پہلے کان چیک نہ کرے اور کوے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے۔ ایسے ہی یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، دفع ضرر، پہلے جس کا ضرر ہے وہ تو ثابت کرو،
صرف وہم سے اندیشہ ثابت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کرونا کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں اے محققو، تیز بخار ہونا، سوکھی کھانسی آنا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، سینہ جام اور بھاری ہو جانا، اس طرح کی کوئی علامت نشانی اگر کسی میں پائی جائے تو وہ بستر پہ پڑا ہوگا، لرزاں و ترسا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، یا اسپتال میں بھرتی ہوگا، نہ یہ کہ زبردستی مسجد میں گھسنے آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سخت قانون لاگو ہونے کے بعد تو لوگ آئیں گے ہی نہیں، اور جن کو آنا ہے وہ تو دروازہ بند ہونے کے بعد ہی دروازہ ٹوک رہے ہیں اور بند دروازے کے پاس مار کھا رہے ہیں۔ بتاؤ تو کیا پھر تم فتویٰ دو گے کہ دروازہ بند کر کے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے؟ جن میں یہ علامتیں کرونا نہ ہوں گی وہ لوگ مسجد میں اگر آئیں گے تو بتائیے کہاں ہے یہاں اندیشہ؟ بولیے کون سا اندیشہ ہے؟ اگر یوں ہی شے موہوم وہمی چیز، خیالی چیز کی وجہ سے فتویٰ صادر ہونے لگے تو کبھی یہ معلوم دشمن، مجہول دشمن کرنے والے، رٹا لگانے والے جمعہ میں مل جائیں اور انہیں سبق سکھانے کے لیے کچھ لوگ یہ کہہ کر مسجد سے نکال دیں کہ ان کے منہ سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، اور لوگ بے جانے سمجھے جناب کو مسجد سے نکال باہر کر دیں، اور بدبو کی اذیت سے عام نمازیوں کو بچانے کے لیے باہر نکال کر دروازہ ہی بند کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ گھس آئے۔ تو بتاؤ دروازہ بند کرنے والوں، دروازہ بند کرنے کے پیچھے پڑ جانے والوں، تمہیں اس وقت کیسا لگے گا؟ یہی نہ کہو گے کہ پہلے تحقیق کرو، پہلے میرا منہ تو سونگو بدبو ہے کہ نہیں؟ خالی خیال اور وہم سے یہ مسئلہ کہاں ہے کہ تم مجھے باہر کر دیے؟ اس وقت تمہاری نانی یاد آئے گی، اس وقت تم کو صحیح مسئلہ سمجھ میں آئے گا، جب نوجوان ایسا کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو میں بتاتا ہوں خیالی پلاؤ پکانے کا مزہ تو نہیں بلکہ سزا پا کر بند عقل کا تالا کھل جائے گا، تب تمہیں ہوش میں آئے گا کہ غلط مسئلے کی تائید کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ کام بند، کاروبار بند، دکان بند، بازار بند، ٹرین بند، ہوائی جہاز بند، گھر سے نکلنا بند، کمائی بند، اتنی بندیوں سے دنیا پریشان ہے، اور ان محققوں کو مسجد کے دروازے بند کرنے کی بڑی پڑی ہے۔ مسائل جدیدہ کی اگر اسی طرح لنگڑی اور لولی تحقیق ہوتی رہی اور روکی نہ گئی تو کہیں معاذ اللہ کوئی جعلی محقق اس طرح تحقیق نہ کرنے لگے کہ در مختار میں ہے، دشمن کے خوف سے نماز جمعہ کے وقت قلعے کا دروازہ بند کرنا اذن عام پر اثر انداز نہیں ہوتا، جمعہ اس طرح صحیح ہوتا ہے۔ تو سنیے شیطان تو خطرناک دشمن ہے، قرآن مجید میں ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جمعہ کی اذان ختم ہوتے ہی بسم اللہ پڑھ کر مسجد کا دروازہ بند کر دینا جائز ہے، کیونکہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جائے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دینے سے اندر گھس نہ پائے گا۔ لہذا اذان تک جتنے نمازی آ گئے ہیں ان کو دشمن شیطان کے ضرر سے بچانے کے لیے دروازہ بند کرنا ہوگا، نہ کہ نمازیوں کو روکنے کے لیے دروازہ بند کرنا پایا جائے گا کہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ جیسی اذان ختم ہو دروازہ بند کر دیں، جتنے ہیں اتنے ہی مل کے پڑھو، کیونکہ اگر اندر گھس جائے گا تو کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن کا اعلان ہے، اس دشمن سے بچنے کے دروازہ بند کرنا ہوگا۔ بھائی یہاں کسی نمازی کو روکنے کے واسطے بند نہیں کیے، شیطان کو روکنے کے لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے، قرآن میں اعلان ہے، اس کو روکنے کے دروازہ بند کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ تم مانو گے؟ کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی مانے گا؟ کوئی اس بات کو قبول کرے گا؟ بتاؤ اندھی محبت میں مبتلا ہو کر صحیح و غلط کے فرق کو بھول جانے والوں، تحقیق کے نام پر کوئی ایسی بکواس کرے گا تو کوئی مانے گا؟ نہیں، بالکل نہیں مانے گا، اور نہ یہ ماننے کے لائق بات ہے۔ تو وہ ہمیں ضرر یا خیال ضرار سے دروازہ بند کرنے کی بات اب مت کرو، مان جاؤ کہ تمہارے نام نہاد محقق کے مسائل جدیدہ کا فتویٰ غلط ہے، وہ رجوع کریں، اور تم سب مل کر کے کہو کہ مفتی صاحب رجوع کر لیجیے،
اور لوگوں میں اختلاف و انتشار مت پھیلاؤ۔ رہ گئی بات یہ کہ کوئی لکھتا ہے فلاں ہندوستان کے فقیہ اعظم ہیں، کسی نے 15 اپریل کو لکھ مارا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم۔ غنیمت ہے کہ ابھی ہندوستان تک ہی معاملہ محدود ہے۔ 20-25 تحقیق اور قیاس مع الفارق، تحقیق قیاس مع الفارق اور ہو جائے اور 15 مسائل الحاقیہ کھاتے میں اور بیلنس ہو جائے تو ورلڈ کے سب سے بڑے عالم کہنے میں بھی شرم ان کو نہیں آئے گی۔ ہمیں کیا تکلیف کوئی سراپا تحقیق کہے یا عالم کے بجائے علم کہیں؟ کہاں تک ہم لوگوں سے لڑتے پھریں؟ کسی کالے کلوٹے کا نام اجمل سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان پڑھ بے علم کا نام میاں فاضل ہوتا ہے، اور بھیک مانگنے والے کا نام راجہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو اعتراض نہیں ہوتا کوئی اجمل نام رکھ لے، کالا کلوٹا جاہل ان پڑھ کا نام میاں فاضل ہو، بھیک مانگنے والے کا نام راجہ ہو، تو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ مگر جس دن یہ اجمل جو کالا سیاہ ہو اپنے آپ کو گورا ثابت کرنا شروع کرے گا کہ میں بہت گورا ہوں، میری شکل چاند جیسی ہے، تب ان سے بحث کی جائے گی۔ کوئی ان پڑھ جن کے ماں باپ نے رکھ دیا میاں فاضل نام، جب اپنے آپ کو واقعتاً فاضل کہلانے لگے گا کہ وہ فاضل ہے، علم والا ہے، تب ان کے فاضل ہونے کا علاج کیا جائے گا۔ کوئی بھیک مانگنے والا راجہ نام رکھا ہوا ہو اور اپنے آپ کو راجہ بادشاہ ثابت کرے گا، تب ان سے بحث کی جائے گی۔ ویسے بحث نہیں کرتے۔ تو جیسے بھیک منگے کا نام راجہ ہو تو ہم بحث نہیں کرتے، تو کوئی کسی کو کچھ بھی کہے ہمیں کیا غرض ہے؟ کوئی کہتا ہے تحقیق پر پابندی نہیں ہے، اسے باعث انتشار کہنا غلط ہے، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ تو بھائی رحمت علی رضوی کب کہتا ہے کہ دروازہ کھلا نہیں ہے؟ یا کسی عالم نے کیا یہ کہا ہے کہ دروازہ کھلا نہیں ہے؟ کیا محدث کبیر نے کبھی کہا ہے کہ دروازہ تحقیق کھلا نہیں ہے؟ کیا مفتی شمساد صاحب نے کبھی یہ کہا ہے؟ کیا تاج الفقہاء مفتی محمد اختر حسین نے کبھی یہ کہا ہے؟ کیا حضور قائد ملت نے کبھی یہ فرمایا ہے؟ یا وہ عالم یا مفتی جو حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے محدث کبیر کے ماننے والے، کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دروازہ تحقیق بند ہے؟ دروازہ تحقیق کھلا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں کھلا ہے کہ ہر کوئی داخل ہو جائے، گھس جائے، اور ٹوٹا بھی نہیں ہے کہ جب چاہو گھس جاؤ اور نکل آؤ۔ ضرورتاً اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ تو برابر دکھ رہا ہے ان لوگوں کو کہ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ نہیں دکھا کہ جب تحقیق کرنے والے سے بڑے علم والے، فضل والے، کمال والے، ان سے بڑے محقق تحقیق کو غلط ثابت کر دیں تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ یہ دکھا نہیں؟ اور کسی نے یہ کہا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کسی نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے فتویٰ کو نہیں مانتا، جب قوم کو رہنمائی کی ضرورت تھی تو پہلے کیوں نہیں رہبری کی؟ ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے قوم کی رہنمائی پہلے نہیں کی، ان سے میرا کہنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے عناد کا پردہ ہٹائیے اور دماغ کو بغض و کینہ کا مطبخ اور سینہ کو مخزن نہ بنائیے، بلکہ صاف ستھرا کر لیجئے تو سب دکھ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ جس قدر مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی، رہبری کی ضرورت تھی، شہزادے حضور تاج الشریعہ، لختے جگرے بدر الطریقہ، قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت زیدہ مجدہو نے فرما دی تھی۔ انہوں نے کیا نہیں بھیجا تھا؟ تو پورے ہندوستان نہیں بلکہ بہت سارے ممالک میں ان کا یہ پیغام عام ہوا کہ قلیل جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز قائم کر لیں، اور قلیل جماعت کے ساتھ ہی 5 وقتہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں، اور جن لوگوں کو جمعہ کی نماز میسر نہ ہو وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز تنہا پڑھیں جمعہ کے دن، اور بعض جمعہ کے علاوہ باقی اوقات میں، باقی ایام میں اگر نماز 5 وقتہ جماعت سے میسر ہو تو جماعت سے پڑھے، ورنہ تنہا پڑھ لیں۔ کیا یہ رہنمائی کافی نہیں تھی؟ کیا یہ رہنمائی نہیں تو اور کیا ہے بتاؤ؟ اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر محمد اختر حسین صاحب علیمی نے کیا پیغام نہیں دیا تھا
کیا ان کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی؟ وہ جزیہ کس نے پیش کیا تھا رد المحتار کا؟ بتاؤ. عدم و خوفن اے من السلطان اولس، یہ جزیہ فقہ کا بہت مشہور و معروف کس نے پیش کیا تھا؟ مفتی اختر حسین صاحب نے پیش کیا تھا، جو معتمد محدث کبیر بھی ہیں اور حضور تاج الشریعہ کے معتمد بھی ہیں. انہوں نے جزیہ پیش کیا تھا. تو یہ کہنا کہ رہنمائی نہیں کی ان لوگوں نے، یہ غلط ہے. حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے، محدث کبیر سے محبت کرنے والے، ان کے شاگرد، ان کے خلیفہ حضرات اور بہت سارے علماء مفتیان کرام نے بروقت رہبری اور رہنمائی کی تھی. کیا معلوم تھا کہ دروازہ بند کرنے کی بات آ جائے گی، ورنہ غلامان تاج الشریعہ اس کی بھی وضاحت کر دیتے، کیونکہ اس سے پہلے بھارت میں حالات موجودہ سے بھی خطرناک، تباہ کن، بدتر کئی مرتبہ حالات آ چکے ہیں، مگر دروازہ بند کر کے جمعہ نہیں پڑھا گیا. یہ معاملہ تو بعد لاک ڈاؤن پہلے جمعہ کے بعد پیش آیا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد پہلا جمعہ 27 مارچ کو آیا، تو اس سے پہلے محقق صاحب کی طرف سے بھی دروازہ کچھ کھلا رکھ کر ہی جمعہ پڑھنے کی ہدایت آئی تھی، جو کہ 4 دن کے بعد کچھ لوگوں کی خواہش سے اور طبیعت کے مطابق بدل دی گئی. پہلے ان کی طرف سے رہنمائی آئی تھی کہ کچھ دروازہ کھول کر جمعہ پڑھا جائے، مگر کچھ لوگوں کی چاہت سے اپنی طبیعت کے مطابق فتویٰ بدل دیا. پر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مفتی کو حق ہوتا ہے کہ کوئی جزیہ مل جائے تو جزیہ مل جانے کے بعد فتویٰ بدل دے. اگر ایسے ہی فتوے بدلتے رہیں، صبح کا فتویٰ شام کا فتویٰ صبح، اور 1-2 نہیں 50 مفتی ایسے ہی کرتے رہیں، تو فتووں پہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہوگا یہ ٹھیکیدار لوگ بخوبی جانتے ہیں. جس فتوے سے رجوع کرنا ہے اس سے نہیں کریں گے. جس غلط فتوے کو شائع کیا، لوگوں کو پریشان کیا، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے تو نہیں کیے. ٹی وی کو جائز کہا، ویڈیو بنانا حلال قرار دیا، تاج الشریعہ نے رد کیا، اکابر علماء نے رد کیا، محدث کبیر نے رد کیا، تو اس سے نہیں رجوع کیے. جس سے قوم گناہ میں مبتلا ہو رہی، اس سے رجوع نہیں کیے. لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کر کے کوئی نماز پڑھے، نماز نہیں ہوتی. یہ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے، اللہ کے ولی کا فتویٰ ہے، ہمارے اسلاف کا فتویٰ ہے، اکابر کا فتویٰ ہے. تو اس سے رجوع کرنا چاہیے تھا، تو محقق صاحب رجوع نہیں کرتے. چلتی ٹرین میں فرض و واجب نماز کوئی پڑھ لے تو واجب الاعادہ ہے. یہ فتویٰ دیا آپ کے محقق صاحب نے، اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے رد کیا، رد بلیغ فرمایا، ایسا رد کیا کہ ان کا فتویٰ انہی کہ دارالافتاء کے اندر محدود کر دیا. تو اس سے رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، صحیح فتویٰ قبول نہیں کرتے. رؤیت ہلال موبائل سے ہو جائے گا، ٹیلی فون کی خبر سے ہو جائے گا، اس کا رد تاج الشریعہ نے کیا، تو تمہارے نام نہاد محقق مسائل جدیدہ کو توفیق نہیں ملی کہ توبہ کریں. ہاں، غلطی سے صحیح فتویٰ نکل گیا. ویسے میں نہیں کہتا کہ ان کے سارے فتوے غلط ہیں، بہت سارے صحیح فتوے کے بعد ایک دو بیچ میں مارتے رہتے ہیں. تو جب دروازہ تھوڑا کھلا رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے کہا، تو وہ صحیح تھا، سب کا اتفاق تھا، تو اس سے رجوع برابر کر لی. باقی جن فتووں کی غلطیاں، خامیاں حضور محدث کبیر نے، حضور تاج الشریعہ نے، دیگر اکابر علماء نے ظاہر کر دی ہیں، اس سے رجوع نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ تو محقق کے مسائل جدیدہ کا عالم ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ آپ سمجھیں، جس علت و سبب پر مسئلے کی بنیاد ہو، موجودہ صورت میں وہ علت نہ پائی جائے تو کہیں سے کھینچ کر لاتے ہیں. ان محققوں کی نگاہ علت پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. وہ علت گڑھ کر مسئلہ قیاس کر لینا بھی کہہ دو کہ مفتی و محقق کے لیے نہر علوم و بحر فنون ہونے کے لیے ضروری ہے. ان لوگوں کی نگاہ حالات زمانے پہ بہت زیادہ ہی ہے.
غنیمت ہے کہ یہ امریکہ میں لندن میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ وہاں ننگا ناچ کو عام طور سے دیکھ کر کہیں جزیہ نہ تلاش کرتے کہ اس کی بھی کوئی رعایت مل جائے، رخصت مل جائے تو کہہ دیں کہ یہ ننگا ناچ بھی صحیح ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے ایسے ہی حالات زمانہ. ابھی کسی کا ان کے پاس کال آیا تھا، مبارکبادی پیش کر رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت کا فتویٰ بالکل حالات زمانہ کے مطابق ہے. اسے یہ لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہمارے اکابر علماء پر، محدث کبیر پر، حضور تاج الشریعہ پر، قائد ملت پر، اور اس زمانے میں جو مفتیان کرام ان کے نقش قدم پر ہیں ان پر، کہ ان کے فتوے اکابر کے فتووں کے مطابق ہوتے ہیں، اسلاف کے طریقے کے مطابق ہوتے ہیں، حالات زمانہ کے مطابق نہیں ہوتے. ہاں حالات زمانہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر، مگر اتنے بھی مطابق نہیں کہ جو من میں آیا دے دیا، بلکہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اکابر کے فتوے سے یہ فتویٰ نہ ٹکرائے، یہ غلط نہ ہو. صرف حالات دیکھ لیے. امریکہ میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے. بمبئی میں چوپاٹی کے پاس ان بلڈنگ ہوتی، ان کی فلیٹ ہوتی، پتہ نہیں کیا کرتے کہ کچھ تو رعایت کرنی پڑے گی، یہ عام ہو گیا ہے. کبھی ایسا نہ ہو جائے بعد میں کہ کسی شہر میں یا چند شہروں میں داڑھی والوں کو اگر دشمن مارے، پیٹیں، ڈنڈے مارے، اور ان کے پاس خبر پہنچے تو کوئی جزیہ تلاش کر لیں. رد المختار میں، در مختار میں، عالمگیری میں، بحر الرائق میں، فتاوی رضویہ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کچھ تو مل جائے کہ داڑھی صاف کرنے کی بات کہتے ہیں، رخصت دیتے کہ لوگ مار کر رہے ہیں. بھائی داڑھی بھی رکھ لیں، اسلام کی نشانی بھی رہے، اس کا کوئی اہم طریقہ ڈھونڈے یہ تو نہیں ہوگا. ہاں داڑھی صاف کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ جزیہ تلاش کرنے لگے. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اسلامی لباس دیکھ کر لوگوں کو مارا جائے یا پیٹا جائے، جبہ دیکھ کر، کرتا پاجامہ دیکھ کر، تو کبھی یہ لوگ یہ نہ کہہ دے دیکھو فلاں جگہ کوئی جزیہ ہے، تاکہ لوگوں کا کرتا پاجامہ اتروا دیا جائے اور سفاری پہنے، پینٹ شرٹ پہنے. اور ان کی اشرفیہ کے کچھ لوگ جو زبدہ ہیں، عمدہ ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں، یہ بھی سفاری اور ٹی شرٹ اور ٹائی لگائیں گھومے پھریں، کوئی رخصت کی دلیل مل جائے ان کو. اگر ایسی ہی نئی تحقیق، غلط تحقیق کی تباہ کاریاں ہوتی رہی تو دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، میرے آقا مدینے کے تاجدار کا احسان ہے، غوث و خواجہ رضا کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان میں الحمدللہ محدث کبیر کی ذات موجود ہے. حضور قائد ملت شہزاد حضور تاج الشریعہ موجود ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے والے مفتیان کرام، علماء اعظام کی کثیر تعداد موجود ہے، جو ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہمیں مسائل میں دھوکہ کھانے سے بچا رہے ہیں. تقریر چونکہ طویل ہو رہی ہے، مجھے بہت بات ابھی کہنی ہے، اور ان نام نہاد محققوں کی غلط تحقیق کی تردید کرنی ہے، لیکن میں اب اس وقت اسی پہ روکتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی تیسری قسط میں ان باتوں کو بیان کروں گا. مولا تعالی ہم اور آپ کو سبھی کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط مسائل جو کہ پھیلاتے ہیں مولا تعالی عوام اہل سنت کو ایسے غلط مسائل پھیلانے والوں سے محفوظ فرمائے. جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے مولا تعالیٰ اس میں کوئی قصدن سہون غلطی ہوگی تو مولا بھی رحمت سے معاف فرما. غوث اعظم کے صدقے مولا ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.